ایک اعتراض صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جانے کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری میں 3175 نمبر بھی ہے اور کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا اور اس اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محسوس ہوتا کہ شاید میں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب اس حدیث پر اس قدر واویلا کیا انہوں نے منکرین حدیث نے، اب وہ چاہے احناف کے علماء میں سے ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ حبیب الرحمن کاندھلوی جو ہیں وہ ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی ایک ہیں، وہ علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بھی صحیح بخاری کی جو متفق علیہ احادیث ہیں، صحیح ترین احادیث، ان کو قرآن کے خلاف کہہ کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات پیش کرتے ہیں نا وہ کہ مشرکین اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہتے تھے، تو تم نے تو گویا مشرکین اور کفار کی بات مان لی ہے اور ان کی بولی بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا تھا، قرآن تو کہتا ہے کہ کافر نبی کو جادو زدہ کہتے، سحر زدہ کہتے تھے، تو امام بخاری نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ اور سحر زدہ کہہ دیا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور، انہوں نے تو باسند حدیث نقل کی ہے، آپ حدیث کے راویوں پر اعتراض کریں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ائمہ نے بھی یہ حدیثیں نقل کی ہوئی ہیں، امام بخاری کے اساتذہ امام ابن ابی شیبہ وغیرہ انہوں نے بھی یہ حدیث نقل کی ہوئی ہیں، اور ان کے بعد بھی محدثین نے نقل کی اپنی سندوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے کے بغیر۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہی اور صحیح بخاری پر ہی کیسا اعتراض ہے؟ اور جہاں تک قرآن کریم کے خلاف اس کو کہنے کا تعلق ہے، تو پہلے ہی میں یہ شروع میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے خلاف بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیوٹی اور آپ کا فرض منصبی یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کا لوگوں کو بیان کر دیں، کھول کھول کر بتا دیں لوگوں کو ان کی طرف اللہ کی کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور آپ ان کو کھول کر بتائیں گے تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ تو قرآن پر تدبر اور تفکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ساتھ موجود ہو۔ تو بہرحال قرآن کریم میں جو کفار کی طرف یہ بات منسوب کی گئی اور کہا گیا کہ کفار نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں یا سحر زدہ ہیں، جیسے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 8 میں ہے، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ظالموں نے یہ کہا، کفار نے، کہ تم ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں، کہ میرا خیال ہے کہ اے موسیٰ آپ سحر زدہ ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو یہ جو الزام تھا کفار کی طرف سے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیوں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کیوں جادو زدہ کہتے تھے؟ وہ اصل میں قرآن کریم کو جادو کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ جادو ہے، اور اس کے اثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ وہ قرآن کریم کو جادو کہتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پہلے آپ پر وحی آتی تھی نا، جب آپ پر وحی آتی تھی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے، آپ کو ادھر ادھر کی خبر نہیں رہتی تھی، اب بالکل منہمک ہو جاتے تھے وحی میں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ کافی گراں بھی گزرتی تھی، وحی کا نزول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ معاملات ایسے تھے جو عام لوگ کفار اس کو مذاق بناتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ دورہ نعوذ باللہ، جس طرح آج کل کوئی بندہ کہہ دے کہ دورہ پڑتا ہے،
تو وہ اصل میں اس کو جادو کہتے تھے، یعنی نزول وحی کو، قرآن کے نزول کو وہ جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ کفار تو یہ کہتے تو آپ کافروں کی وجہ سے کیا قرآن کے بھی منکر ہو جائیں گے، وحی کے منکر ہو جائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو اس کو تیز تیز پڑھتے تھے۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ تصور کریں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ سخت مشقت میں ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں اور ارد گرد کی آپ کو کوئی خبر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ، تو جو کافر ہیں یا دشمن ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو جادو سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ تو آپ پر جادو کا اثر ہے اور اس وجہ سے یہ کلام لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اصل میں کافروں کا اعتراض یہ تھا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر اگر کہیں کہ رسول بشر ہے تو آپ بھی رسول کے بشر ہونے سے انکاری ہو جائیں، اور کافر قرآن کو جادو کہیں تو آپ جادو کے ہی انکاری ہو جائیں۔ تو یہ تو گویا قرآن کریم کا انکار ہوا۔ کافر تو قرآن کریم کو جادو کہتے تھے نا، تو آپ پھر قرآن کریم کے منکر ہوئے نا اصل میں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ آپ جادو زدہ ہیں، یعنی ہمیشہ آیات بینات جو ہیں ان کی بنا پر انبیاء کو مسحور کہا گیا، سحر زدہ کہا گیا، جو کہ بالکل غلط بات تھی۔ رہا جو حقیقی جادو ہے، کیا اس کا اثر انبیاء پر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے۔ انبیاء ایک تو قرآن کے خلاف کہا ان آیات کی وجہ سے، اور دوسرا عصمت انبیاء کے خلاف کہا کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اگر انبیاء پر جادو ہو جائے تو پھر جادو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غلط ملط لوگوں کو بتاتے رہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت غلط بتا دی کسی کو جادو کے اثر کی وجہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وحی غلط طور پر بیان کر دی ہو اس جادو کی وجہ سے اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ نہیں اوہو میں نے غلط بیان کر دی۔ یہ عصمت انبیاء ہے، اور اس میں انبیاء معصوم ہیں، ابلاغ وحی میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو شیطان بھی حملہ کرتا تھا، لیکن انبیاء کو اللہ رب العزت نے سلامت رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح جادو جو ہے یہ بھی جن اور شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عصمت دی وحی کے ابلاغ میں، وہ کبھی بھی ٹریپ نہیں ہوئے شیاطین کی وجہ سے یا جنوں کے عمل کی وجہ سے۔ باقی ایک بیماری کے طور پر جس طرح بخار ہو جاتا ہے، اس طرح اور بھی عوارض لاحق ہو سکتے تھے، انبیاء کو لاحق ہو جاتے تھے، درد بھی ان کو لاحق ہو جاتی تھی، زخم بھی لاحق ہو جاتے تھے، بخار بھی لاحق ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح جادو کا یہ اثر، صرف اتنا اثر جو صحیح بخاری میں منقول ہوا ہے کہ آپ پر جادو کا اتنا اثر ہوا کہ کچھ کام آپ نے نہیں کیے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ شاید میں نے کیے۔ اچھا، اب صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں حتیٰ کانا یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، یخیل الیہ، جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یخیل الیہ یہ الفاظ ہیں نا صحیح بخاری کے، جن کی بنا پر صحیح بخاری کو قرآن کے خلاف کہا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بار بار بتاتے رہیں گے کہ صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض، حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم تو واشگاف الفاظ میں کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا اور دیگر کئی مقامات پر۔ تو سورہ طٰہٰ کے الفاظ جو ہیں آیت نمبر 65 اور 66 کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ آپ پہلے اپنے جو ہے چیزیں ڈالیں گے میدان میں یا ہم ڈالیں؟ پہلے جو مقابلے کا آغاز کس طرف سے ہوگا، پہلی باری کس کی ہوگی؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تم اپنا جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، تو اچانک کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا، یخیل الیہ، یہی الفاظ صحیح بخاری میں ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے۔ بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے، صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ثابت ہو رہا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید یہ
یہ بھاگتے ہوئے سانپ ہیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا خیال آیا؟ ان کے جادو کی وجہ سے، یہ الفاظ دیکھیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ شاید یہ سانپ ہیں۔ اور اگلی آیات اگر پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، تو پھر عصا ڈالا تو وہ سب کو ہڑپ کر گیا، تو ان کا جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے تو جاہلو، پھر موسیٰ علیہ السلام پر کیسے اثر ہو گیا؟ پھر ان کی عصمت کے خلاف کیوں نہ ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ تو ایسے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے لیکن آپ نے نہیں کیا ہوتا، اس سے زیادہ تو کوئی اثر ہوا ہی نہیں جادو کا، یہی تھا نا۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال ان کی یہ جو ایموشنلی بلیک میلنگ ہے نا، ان کی، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دراصل قرآن کریم پر حملہ کرتے ہیں، اور آپ نے قرآن کریم کے الفاظ میں دیکھ لیا کہ کسی نبی پر جادو کا اثر ہونا یہ کوئی ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ تو یہ قرآن کریم کا بھی انکار کرے نا کہ قرآن کریم نے اس کا اثبات کیوں کیا ہے۔ دوسری بات، یہ تو ایک اعتراض تھا جادو کے حوالے سے، بہرحال اس پہ بہت زیادہ علماء نے لکھا بھی ہے، اور یہ یاد رکھیں اہل السنہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے 1400 سال میں اہل السنہ میں سے جو جادو کا انکاری ہو، یا انبیاء کرام پر جادو کے اثر ہونے کا انکاری ہو، یا اس حدیث کو کہتا ہو کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، کوئی ایک بھی امام، محدث، مفسر نہیں ملے گا۔ ہاں، معتزلہ جو ہیں، گمراہ لوگ جو ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا، اور اس کا کئی ایک علماء جو ہیں وہ رد کر چکے ہیں۔ خود حنفی علماء بہت سارے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جہال اور بہت بدباطن جو معتزلہ ہیں، یہ ان کا موقف ہے کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا، یا اس طرح یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ اہل سنہ کا موقف نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور ہمارے جو مثالیں ہیں وہ درمیان میں ہی رہ جائیں گی، ورنہ اگر ہم علماء احناف جو ہیں ان کے اقوال پیش کریں تو شاید ہو سکتا ہے گھنٹہ گزر جائے۔ بہت سارے ان کے اقوال اور بہت سارے انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ باتیں درج کی ہوئی ہیں، یہ معتزلہ کا موقف ہے، یہ اہل سنہ کا موقف نہیں، اور خبردار کیا ہے۔ لیکن آج کے بعض جو حنفی ہیں، اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرنے والے، اصل میں تو حنفی نہیں ہیں، وہ لوگوں نے تو اس پہ بھی مقالے لکھے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا جادو کے انکاری تھے، یا انبیاء کرام پر جادو ہونے کے حوالے سے ان کو کوئی ملاحظات تھے، تو انہوں نے ثابت کیا ایسا کچھ نہیں ہے، نہ علماء احناف اس کے انکاری رہے ہیں۔ یہ بعض لوگ جو ہیں، یہ آج مثال کے طور پر یہ ایک فوت ہو گئے ہیں احمد سعید چترول گڑھی جو ہیں وہ، اور اس طرح کے کئی اور لوگ، حبیب الرحمن کاندلوی، اور اس طرح کے کئی اس کماش کے لوگ ہیں جو ان احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کوڑے دان میں پھینکنے کے قابل ہیں، کیونکہ امت نے 1400 سال میں کبھی ایسا کوئی نظریہ نہیں رکھا اور کبھی ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔